من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الله تبارك وتعالى في سورة الأنفال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان. متفق عليه واللفظ للبخاري. محترم سامعین، اللہ تعالیٰ کا شکر احسان ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں مسجد میں جمع ہو کر جمعہ کی نماز ادا کرنے کا موقع عنایت فرمایا. الحمدللہ رب العالمین. میں نے آپ لوگوں کے سامنے سورۃ الانفال آیت نمبر 3 اور 4 اور اسی طرح بخاری حدیث نمبر 8 اور مسلم حدیث نمبر 16 آپ لوگوں کے سامنے بیان کریں گے. سب سے پہلے سورۃ الانفال آیت نمبر 3 اور 4 میں اللہ تعالی نے کہا: الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون اولئک هم المؤمنون حقا. حقیقت میں مومن کون ہے؟ سب لوگ بڑا سے طبقہ بڑی سے تعداد اس بات کا دعویٰ کرتی ہے کہ حقیقت میں مومن ہم ہیں. حقیقت میں اصل مومن کون ہے؟ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے اس چیز کی وضاحت کی طرف اشارہ کیا: الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون. جو لوگ نماز قائم کرتے ہیں، رزقناہم ينفقون، ہم نے انہیں جو کچھ دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. حقیقت میں اولئک هم المؤمنون حقا، حقیقت میں یہی لوگ مومن ہیں. یعنی نماز قائم کرنا اور اللہ تعالیٰ جو کچھ انہیں مال دیا ہے اس میں سے اللہ کے نام میں نیک کاموں میں خرچ کرنا، یہ حقیقت میں مومن ہے. اور اسی طرح بخاری مسلم کی حدیث جس کے راوی عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ہے، انہوں نے کہا کہ اسلام کے ارکان، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انہیں اسلام علی خمس. اسلام کے ارکان، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر. خمس 5. اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر. پہلی چیز یہ گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. پہلی چیز. دوسری چیز نماز قائم کرنا. پہلی چیز شہادت، دوسری چیز نماز قائم کرنا، تیسری
زکات ادا کرنا. چوتھی چیز حج، پانچویں چیز صوم رمضان، رمضان کا صوم، رمضان کا روزہ. اسلام کے یہ 5 ارکان ہیں. اس 5 ارکان پر ہر مسلمان کو ایمان لانا، اس پر عمل کرنا، اس کے مطابق زندگی گزارنا واجب ہے، ضروری ہے. اگر کوئی ایسا مسلمان ہے جو یہ کہتا ہے کہ وہ 5 ارکانوں میں سے ایک ارکان کو نہیں مانتا تو کافی مسلمان نہیں ہے. وہ اگر شہادت کا انکار کرتا ہے یا نماز کا انکار ہے یا زکات کا منکر ہے یا حج کا منکر ہے، منکر یعنی انکار کرنے والا، یا رمضان کے صوم کا منکر ہے، تو اگر 5 ارکان کا انکار ہو یا کسی ایک رکن کا بھی اگر وہ منکر ہے، یعنی انکار کرتا ہے تو وہ مسلمان نہیں ہے. یہ 2 دلائل، ایک حدیث اور ایک آیت کی روشنی میں، اس کی مناسبت سے میرا موضوع جو ہے، میرا جو ٹاپک ہے، اسلام کے دوسرا رکن صلاۃ. اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نماز صرف امت محمدیہ پر یہ فرض کی گئی، امت محمدیہ کو حکم دیا گیا کہ نماز پڑھو؟ نہیں. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ نماز ایک ایسی عبادت ہے جس کا حکم پہلے کے انبیاء کو بھی دیا گیا تھا. اللہ تعالی نے ابراہیم علیہ السلام، لوط علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام کے متعلق اللہ نے کہا سورۃ الانبیاء آیت نمبر 73، وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ. اور ہم نے ان سب کو نیکیوں کے کرنے اور نماز کو قائم کرنے کی وصیت کی تھی. تو معلوم یہ ہوا امت محمدیہ سے پہلے بھی نماز کو ادا کرنے کا، نماز کو پڑھنے کا حکم دیا گیا تھا. سورہ انبیاء آیت نمبر 73 میں اس کی تفصیل مل جائے گی. اور اسی طرح یہ کچھ چیزیں تھیں نماز کی اہمیت کے متعلق. نماز کی اہمیت کے متعلق اگر دلائل پیش کرتے چلے جائیں تو وقت کی قلت واضح ہو جائے گی. اتنا وقت نہیں ہے کہ تمام دلائل کو پیش کیا جائے. ایک چیز ہو گئی نماز کی اہمیت. اب دوسری چیز نماز باجماعت ادا کرنا. اس کے متعلق قرآن اور حدیث کیا کہتے ہیں؟ ہمارے اسلاف کا طریقہ کیا ہے؟ قرآن نے کہا سورۃ البقرہ آیت نمبر 23 میں وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو. کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز پڑھنے والوں کے ساتھ نماز پڑھو، یعنی جماعت کے ساتھ نماز پڑھو. اور اسی طرح بخاری کی حدیث نمبر 645 راوی عبداللہ بن عمر انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلاۃ الجماعت تفضل صلاۃ الفرد ب27 درجہ. دیکھیں جو اکیلے جو نماز پڑھنے کے عادی ہیں، جو سوچتا ہے آدمی کہ اکیلے نماز پڑھنا کافی ہے ہمارے لیے، اگر جماعت چھوٹ جائے ٹھیک ہے کافی ہے ہمارے لیے، اور یہ سوچتا ہے آدمی اس حدیث کو غور سے سنیں. عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے والا اکیلے نماز پڑھنے والے سے 27 درجے زیادہ فضیلت کا حامل ہے. یعنی اگر کوئی آدمی اکیلے نماز پڑھتا ہے اس کو اتنا ثواب نہیں ملتا جتنا نماز جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے والے کو ثواب ملتا ہے. 27% زیادہ اس کو ثواب ملے گا. تو سوچیں مثال کے طور پر ایک دعا پر نماز میں ایک دعا پر ایک اگر نیکی ملتی ہے اکیلے نماز پڑھنے والے کو ایک دعا پر ایک نیکی ملتی ہے، تو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے پر ایک دعا پر 27 نیکیاں ملیں گی. 27 نیکیاں سمجھانے کے لیے مثال ہے. اس کے بعد دیکھیں ہمارا سلام کا طریقہ کار کیا تھا جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے متعلق.
ہمارے اسلاف، کیونکہ ہم سلف ہیں، ہم سلفی، اپنے آپ کو ہم سلفی کہنے والے ہیں، لیکن ہمارے اسلاف کے بارے میں ہمیں خبر نہیں ہے، ہمیں معلوم نہیں ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے خلافت میں، وہ جب خلیفہ تھے اس وقت ان کے زمانے میں انہوں نے دیکھا کہ چند لوگ جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہوئے غیر حاضر ہیں۔ جب نماز پڑھتے تھے جماعت کے ساتھ وہ لوگ نہیں دکھتے تھے، تو عمر بن خطاب نے کہا کہاں ہیں وہ لوگ جو جماعت میں غیر حاضر نظر آتے ہیں؟ اگر وہ اسی طرح کرتے رہیں گے تو دوسرے لوگ بھی انہیں کے راستے کو اختیار کر لیں گے۔ خبردار، تمام لوگ جماعت میں حاضر نہ کریں، ورنہ میں لوگوں کو حکم دوں گا کہ وہ لوگ ان کے گردن کو نام پہ جو جماعت میں غیر حاضر نظر آتے ہیں۔ گردنوں کو ناپنا کیا مطلب ہے؟ گردن اڑا دینا۔ ایک عربی کی فصاحت ہے جس کا ترجمہ اس طریقے سے نکلتا ہے گردن کو ناپ لو، یعنی گردنوں کو اڑانے کا حکم۔ کیا کر رہے تھے لوگ؟ سزا کس وجہ سے؟ کیا کام کرنے پر ایسی سزا؟ عمر بن خطاب کہہ رہے ہیں، حکم دے رہے ہیں کہ ان لوگوں کو گردنوں کو ناپنے کا حکم دیا جائے۔ کیا کہا تھا؟ جماعت کے ساتھ نماز نہ پڑھنے کا، ترک جماعت پر اتنی بڑی سزا۔ یہ ہمارے صحابی تھے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ۔ یہ واقعہ تو عبدالرؤف رحمہ اللہ اپنے کتاب امام عمل میں لکھتے ہیں، اور اسی طرح تابعین کی طرف آتے ہیں۔ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ، عمر بن عبدالعزیز 99 ہجری میں ان کو خلافت ملی تھی، یہ خلیفہ تھے۔ ان کا بیٹا گھر سے بہت دور ایک جگہ تعلیم حاصل کرتے تھے، تو عمر بن عبدالعزیز کو ایک دن خبر ملی، معلوم ہوا کہ ان کا بیٹا ایک دن عصر کی نماز کے وقت حجامت بنوانے کے لیے گیا تھا، یعنی بال بنوانے کے لیے ضرور گیا تھا۔ تو اس وقت جب معلوم ہوا تو انہوں نے ایک درہ اور درے کے ساتھ ایک خط بھیجا، کس کی طرف؟ جو ان کے بیٹے کے جو استاذ تھے ان کی طرف ایک خط بھیجا اور ایک درہ بھیجا۔ درہ اس کو کہتے ہیں جانوروں کو جو مارتے ہیں، جس سے جانوروں کو مارتے ہیں، اسی طرح کا درہ بھیجا۔ درہ بھیج کے اس میں لکھا کہ یہ جو درہ بھیج رہا ہوں، یہ درے سے میرے بیٹے کو اتنا مارو کہ وہ درہ ٹوٹ کر ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے۔ اس لیے کہ کیا ضرورت تھی، اس نے اتنے کم وقت میں یہ بال بنوانے کے لیے، حجامت کروانے کے لیے گئی تھی، کیا ضرورت تھی؟ یہ کوئی شرعی اصول تو نہیں ہے کہ جماعت ترک کرے کیونکہ بیگار تھے، کچھ ہو گیا، مسئلہ تھا۔ شرعی اصول تو نہیں ہے کہ جماعت کے ساتھ نماز چھوڑ سکے۔ اتنے کم وقت میں وہ بال بنوانے کے لیے کیوں گئے تھے؟ اور استاد سے کہا اتنا مارو کہ درہ ٹوٹ کر ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے اور یہ دوبارہ یہ غلطی نہ کرے۔ کیا کام کیے تھے عمر بن عبدالعزیز کے بیٹے؟ کیوں انہیں مارنے کا حکم دیا گیا؟ چوری کیے تھے، کسی کا قتل کیے تھے، بدکاری کیے تھے، کیا کیے تھے؟ صرف جماعت کے ساتھ عصر کی نماز جماعت سے چھوٹ گئی، اتنے سے اس چیز پر عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے اپنے بیٹے کو گھوڑے مارنے کا، درہ مارنے کا حکم دیا۔ یہ تھے ہمارے اسلاف۔ آج ہمارے مسلمان اتنے دنوں تک جماعت نہیں، نماز ہی نہیں پڑھتے، لیکن کچھ افسوس انہیں شرف تک نہیں آتی کہ وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، اپنے آپ کو مسلمان تو کہتے ہیں، لیکن مسلمان والے اوصاف، مسلمان والے صفات ان کے اندر نہیں پائی جاتی، لیکن دعوے بڑے بڑے کرتے ہیں۔ یہ ہمارے اسلاف میں بخاری میں ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ انس رضی اللہ عنہ جہاد میں تھے، اچانک فجر ہی کے وقت جہاد شروع ہوئی، جب لڑائی جنگ شروع ہو گئی
دمدار جنگ شروع ہو گئی. وہ کہتے ہیں کہ ہمیں فجر کی نماز پڑھنے کا موقع نہیں ملا. فجر کی نماز پڑھنے کا موقع نہیں ملا. جب سورج تھوڑا سا نکل گیا تو اس وقت کسی طرح ہم لوگ نماز پڑھ لی. لیکن اس جنگ میں ہم جیت تو گئے, دشمن کو شکست دے گئے, ہمیں فتح مل گئی. لیکن اس جماعت کا اس نماز کو تاخیر سے پڑھنا زندگی بھر ہمیں یہ چیز کھاتی ہے, یہ چیز دکھ دلاتی ہے کہ جماعت چھوٹ گئی ہماری. یہ ہمارے صحابہ کرام تھے. لیکن آج کسی آدمی کو اگر اذان سنائی دیتی ہے, اچانک کوئی کام یاد آ جاتا ہے وہ لوگوں کو, اچھا یہ کام کرنے کے بعد میں نماز پڑھیں, بعد میں نماز پڑھیں, چلے اصل کے وقت ظہر پڑھ لیں گے. یا کوئی لوگ ایسے تھے, کئی لوگ ایسے ہیں جو فجر کی نماز نہیں پڑھتے بلکہ ظہر کے ساتھ فجر کی نماز پڑھتے ہیں. یہ نماز بھول ہو جائے گی. ہم اپنے آپ کو سلفی کہنے والے ہیں یا حنفی کہنے والے ہیں یا شافعی کہنے والے ہیں. اور اسی طرح کر کے نماز پڑھی تھی. دو چیزوں کی وضاحت ہو گئی مختصر دلائل کے ذریعے. نماز یہ ہوئی ہے. دوسری چیز جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا. جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا یہ بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے. دیکھیے کتنے مسلمان آ گئے جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے. کیا جمعہ کی نماز ہی ہے؟ جمعہ ہی کی نماز ہے. میں کچھ لوگوں کو جانتا ہوں جن لوگوں کو اذان تو سننے آتی ہے لیکن جماعت کے ساتھ نماز کے پابند نہیں ہے. جماعت کی نماز کے پابند نہیں ہے. اس حدیث کو یاد رکھیں. صرف ایک حدیث کو یاد رکھیں. اس حدیث کو جو بھی میں بیان کرنے والا راول بحقی کی حدیث ہے, سنن الکبریٰ میں بھی ہے. ایک آدمی عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے سوال کرتا ہے, اے عبداللہ بن عباس, ایک ایسا آدمی ہے جو رات میں تہجد پڑھتا ہے, دن میں روزے بھی رکھتا ہے. دیکھیے کیا ڈیوٹی ہے اس کی, رات میں تہجد پڑھتا ہے, دن میں روزے بھی رکھتا ہے, لیکن جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھتا. تو کیا کہا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے, وہ فی النار, وہ فی النار, وہ فی النار, وہ جہنم میں داخل ہوگا, وہ جہنم میں داخل ہوگا, وہ جہنم میں داخل ہوگا. کیا سبب ہے؟ صرف ایک چیز, نماز تو پڑھ رہا ہے لیکن جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھ رہا ہے. ترک جماعت پر عبداللہ بن عباس کون ہے؟ صحابی ہے, عباس رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ فی النار, وہ جہنم میں داخل ہوگا. سبب کیا؟ ترک جماعت. جماعت کا چھوڑنا, جماعت کے چھوڑنے پر اتنی بڑی سزا ہے. تو سوچیے جو نماز ہی نہیں پڑھتے ان کے بارے میں کیا ہو سکتا ہے, سوچنے کی بات ہے. اور تیسری جو چیز ہے ترک صلاۃ, نماز ہی کو چھوڑ دے. اللہ نے کہا فویل للمصلین الذین هم صلاتهم ساہون, سورۃ النور آیت نمبر 4. کیا کہا نے ان نمازیوں کے لیے ویل ہے جو اپنے نماز میں غفلت برتتے. ویل کیا چیز ہے؟ ویل تھوڑی بہت جگہ آیا ہے. ویل للمطففین, ویل لکل ممزق لمزہ, بہت جگہ پر آیا ہے. ویل کیا ہے؟ یاد رکھیے ویل کن لوگوں کے لیے ہے. یہ ویل ہے کیا اور یہ کن لوگوں کے لیے ہے. اور سن لیں اس حدیث کو, اس آیت کریمہ کی تفسیر کو اور ترجمے کو. ویل سے مراد جہنم کی ایک وادی ہے. جہنم کی ایک وادی ہے, ایک جگہ ہے جہنم کا جگہ, اس کو ویل کہا جاتا ہے. تفسیر ابن کثیر میں بیان کیا گیا ہے, لکھا گیا ہے کہ جہنم کی آگ ہی اس وادی سے پناہ مانگتی. سوچیں جہنم کی آگ ہی اس وادی سے پناہ مانگتی. سوچیں جہنم کیسی ہوگی, جہنم کیسی ہوگی. کبھی کچھ پکاتے وقت, کوئی چیز بناتے وقت اگر آگ کی کوئی چنگاری اگر لگ
کن لوگوں کے لیے ہے؟ فویل للمصلین، ان لوگوں کے لیے ویل ہے جو اپنی نماز میں غفلت برتتے ہیں۔ کیا ہے غفلت برتنا؟ کیا ہے؟ دو چیزیں بیان کیے گئے، یا تو نماز ہی نہیں پڑھتے یا سستی سے نماز پڑھتے، سستی سے، بیزاری سے۔ چلے اگر نماز نہیں پڑھے تو فلاں لوگ کیا کچھ کہیں گے، مجھے امی کچھ کہیں گے، ابا کچھ کہیں گے، بڑے بھائی کچھ کہیں گے، یا پڑوسی کچھ کہیں گے، کیا نماز نہیں پڑھتا، دکھانے کے لیے نماز پڑھتا، دکھانے کے لیے۔ ان لوگوں کے لیے وہی ہے، وہی جہنم کی وادی کا عذاب ہے۔ سوچیں، امیجن کر لیں، سوچیں کہ جہنم کی آگ کیسی ہوگی، کیونکہ انسان کو مرنا ہی ہے، دو میں سے ایک جگہ جانا ہے، جنت یا جہنم، دو جگہ، کسی نہ ایک جگہ اور کسی نہ ایک میں سے جانا ہے۔ اسی طرح جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بین الرجل و بین الشرک والکفر ترک الصلاۃ، اور مسلم حدیث پر ایک جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مسلمان آدمی اور مشرک شرک اور کفر کے درمیان حد فاصل کرنے والی چیز نماز ہے۔ یعنی آدمی اگر کوئی جان بوجھ کر نماز صلاۃ چھوڑتا ہے تو وہ کفر کا ارتکاب کر جاتا ہے۔ اس حدیث میں دو نشیں بیان کی گئی۔ پہلی یہ چیز، آدمی نماز کا منکر ہے، نماز کو نہیں مانتا، نماز ہی نہیں پڑھتا، وہ کافر ہو جاتا ہے۔ دوسرا طبقہ ایسا ہے جو یہ کہتا ہے کہ وہ کافر تو نہیں ہوتا لیکن وہ کفر کا عمل کر لے، اگر اسی پر وہ قائم رہا، نماز ہی کو چھوڑتا رہا تو وہ اسلام سے خارج ہو جائے۔ لیکن مسلمانوں میں بڑا سا طبقہ ایسا ہے جو صرف جمعہ کی نماز پڑھتا ہے، جو صرف جمعہ کی نماز پڑھتا ہے۔ یاد رکھیں، آدمی اس وقت تک سلفی نہیں ہو سکتا، اس وقت تک حنفی بھی نہیں ہو سکتا، اس وقت تک شافعی بھی نہیں ہو سکتا، اس وقت تک حنبلی بھی نہیں ہو سکتا، اس وقت تک مالکی بھی نہیں ہو سکتا، اس وقت تک مسلمان ہی نہیں ہو سکتا جب تک وہ نماز کی پابندی نہ کرے، اور نماز کی پابندی نہ کرے، کیونکہ ائمہ میں سے کسی کا بھی، ہمارے سلف میں سے کسی کا بھی یہ عقیدہ نہیں ہے کہ نماز کو چھوڑنے والا مسلمان ہو۔ امام ابو حنیفہ کا یہ مذہب نہیں ہے، امام مالک کا یہ مذہب نہیں ہے، امام شافعی رحمہ اللہ کا مذہب نہیں ہے، امام احمد بن حنبل کا یہ مذہب نہیں ہے، سلف میں سے کسی کا بھی مذہب نہیں ہے کہ ترک صلاۃ والا مسلمان باقی رہا، نماز کو چھوڑنے والا مسلمان باقی رہا۔ مجھے یہ چیز یاد ہے کہ گزشتہ سال نماز کی اہمیت پر میں ایک مرتبہ خطبہ دیا تھا، اس پر میں یہ بات کہا تھا، میں نے اس بات کو کہہ دیا تھا کہ جو آدمی یہ سمجھتا ہے کہ مجھے نماز پڑھنا پسند نہیں ہے، میں نماز نہیں پڑھ سکتا، مجھے نماز پڑھنا ہی پسند نہیں ہے، اور نماز پڑھنے کو بھی پسند نہیں کرتا، نماز کو بوجھ سمجھتا ہے، اس کے لیے چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو ہلاک کر دے، برباد کر دے، اپنے آپ کو ہلاک برباد کر لے، کہیں جا کر مر جائے۔ یہ الفاظ کہا تھا، کیوں؟ دلیل اس کی، اس بات پر بہت سے لوگ اپنے باتیں کہنے لگے، کوئی چیز کہنے لگے، کچھ لوگ کہنے لگے کہ ایسا کیسا کہیں گے استاد کہ جا کے سوسائڈ کر لے، حرام ہے۔ سننے میں آیا، اللہ نے مجھے بھی کہا کہ آپ پینے دیکھنے کے لیے لوگ کہنے لگے، لیکن اس بات کی میرے پاس دلیل ہے، بخاری مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو آدمی اللہ کی عبادت کرتا ہے گویا کہ وہ زندہ ہے، جو آدمی اللہ کی عبادت نہیں کرتا گویا کہ مردہ ہے۔ اللہ کی عبادت کرنے والا زندہ ہے، جو اللہ کی عبادت نہیں کرتا وہ مردہ ہے۔ اس حدیث نے اس بات کا واضح کر دیا کہ جو عبادت کیا چیز ہے، نماز سے عبادت نہیں ہو سکتی، نماز
اگر کسی کو دلیل چاہیے تو نماز کے بعد ملاقات سے ملے، انشاءاللہ دلیل دے دو گا۔ سوچیں کہ حدیثی کہنے مردہ ہے، مردہ ہے۔ اپنے جنازے نماز خود پڑھوا لیں۔ اس بات پر الفاظ میں بہت سے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، لیکن میرے الفاظ پر لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے، لیکن دیکھیں اللہ کیا، اللہ کی کہتے ہیں اللہ ہمارا خالق و مالک رب ہے، ہمارا رب خالق ہے، ہمیں پیدا کرنے والا ہے۔ اس کا رزق کھا کر، اس کا پانی پی کر، اس کی ہوا، اس کے دی ہوئی ہوا، اسے کے بنائے ہوئے یہ ہاتھ، یہ پیر، جسم، یہ تمام چیزیں اللہ کے تمام چیزوں کو اپنا کر لیکن اللہ کی بات کرنے میں سستی، غفلت، سوچنے کی ضرورت ہے۔ صرف مسلمان کا دعویٰ کرنے سے، اپنے آپ کو مسلمان کہنے سے آدمی مسلمان نہیں ہوتا، بلکہ اسلام کے تمام ارکان پر چلنا پڑتا ہے۔ اللہ کے رسول کے تمام باتوں پر عمل پیرا ہونے کی ضرورت ہے، اللہ کی اتباع کرنے کی ضرورت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے کی ضرورت ہے، تمام چیزوں پر چلنے کی ضرورت ہے۔ یاد رکھیں ابو داؤد کی وہ حدیث نمبر 866، اس کے راوی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، اول ما يحاسب الناس يوم القيامة۔ اس حدیث میں ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قیامت کی روز سب سے پہلا سوال کیا جائے گا اس کی نماز کی تعلق۔ جب آدمی کے پاس نماز ہی نہ ہو تو سوالات کیا جواب دیں؟ اس کے نام عمل کیا ہوں گے؟ قیامت کیا ہے لفظ قیامت؟ اردو میں دیکھیں گے قاف یا الف میم کا قیامت چھوٹا سا لفظ دکھتا ہے، لیکن یوم الدین کہا گیا، یوم الحساب کہا گیا۔ اس دن کو کیا ہوگا؟ آسمان بہت زیادہ نیچے ہوگا، سورج بہت زیادہ انسان کے قریب ہوگا، لوگ اپنے اپنے گناہ کی وجہ سے، اپنے اپنے گناہ کی بدولت اپنے خود کے پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، کوئی گھٹنے تک، کوئی ٹخنے تک، کوئی کمر تک، کوئی سینے تک، کوئی گردن تک، کوئی پورا اپنے پسینے میں، خود کے پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا۔ ایسے دن جب اللہ تعالیٰ سوال کرے گا تو کیا جواب دیں گے؟ معمولی نہ سمجھے صلاۃ کو، یہ نہ سوچیں کہ یہ تو یہاں پر کہنے والے آ کر کہتے ہیں 35 منٹ آ کر کہتے ہیں، کہہ کر چلے جائیں گے۔ جب اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھے گا تو ہمیں کہہ دیں گے اے اللہ ہم نے کوشش تو کی تھی، ہم نے کہا تھا، ہم نے کتابوں سے حدیث سے نکال کر حوالے کے ساتھ بیان کیا تھا، احادیث بھی بیان کرے، قرآن کی آیات بھی بیان کرے، تمام چیزیں بیان کیے تھے، لیکن ہم نے بیان کر دیا، ہم لوگوں نے اپنے آپ کو بچا لیا، لیکن اے تیرے بندے عمل نہیں کیے، تو دیکھ تیرے بندے ہم لوگ بچ جائیں گے۔ یہ نہ سوچیں کہ میرے سخت الفاظ کہنے سے مجھے کچھ اچھا ہوگا میرے لیے، نہیں، کچھ اچھا نہیں ہوگا۔ کبھی میٹھی بات کرنے سے لوگوں کو بات سمجھ میں نہیں آتی، تو کچھ سخت باتیں کرنے کی ضرورت پڑتی ہے، کچھ چلا کر باتیں کرنے کی ضرورت پڑتی ہے، کچھ سمجھا کر باتیں کرنے کی ضرورت پڑتی ہے، سمجھانے کی ضرورت پڑتی ہے کہ لوگوں کسی طرح سمجھ میں آ جائے، یہ حدیث سمجھ میں آ جائے، یہ قرآن سمجھ میں آ جائے، یہ ہمارے انبیاء کے اقوال انبیاء کے طریقے، یہ اسلاف کا طریقہ سمجھ میں آ جائے۔ صرف یہ طریقہ سمجھانے کے لیے ہم لوگوں کو یہاں پر کھڑ کر کہنا پڑتا ہے، لوگوں کو سمجھانا پڑتا ہے، جن کا تاکہ لوگ دین کی طرف آئے، اسلام کی طرف آ جائے، اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف آ جائے۔ لیکن کتنے دن تک، کتنے مہینوں تک ہماری مسجدیں بند تھی؟ کتنے مہینوں تک؟ 3 مہینے 4 مہینے کے قریب تک مسجدیں بند تھی۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ کیا ہو سکتی ہے وجہ؟ لوگ مسجدوں میں نماز نہیں پڑھ رہے تھے، مسجدوں کی طرف آ ہی نہیں رہے تھے۔ کچھ لوگ ایسے تھے جو ایک ہی ساتھ پورے نماز ملا کر پڑھی ہے، دکان میں، اپنے کاروبار میں مصروف تھے، عشاء میں گھر چلے گئے، ظہر اثر مغرب عشاء پورے ایک ساتھ۔ دیکھیں آدمی جتنا بھی مشغول ہو، جتنا بھی مصروف ہو، جتنے بھی مصروفیت ہو اس کے لیے، لیکن دوپہر میں کھانا ضرور کھائے گا، اس کو بھولے گا نہیں۔ لیکن نماز ظہر اور عصر کی کیسے بھول جائے گا؟ آج
بازار گئے، ظہر بازاروں میں، عصر بازاروں میں، مغرب بازاروں میں، عشاء ٹی وی میں، یا حساب کتاب کرنے میں گزار گئے. کتنے سجدے؟ فجر کے 4، ظہر کے 8، عصر کے 8، مغرب کے 6، عشاء کے 8 سجدے. شیطان کا گناہ کیا تھا؟ وہ مردود ہونے کے لیے. ابا واستکبر وکان من الکافرین. شیطان کا کافر ہونے پر کیا کام کیا تھا شیطان نے؟ اس کو کافر کہا گیا، قتل کیا تھا، چوری کی تھی، زنا کیا تھا، کسی کو نام قتل کیا تھا، کوئی بڑا گناہ کیا تھا. ایک سجدہ، صرف ایک سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے اللہ نے کہا ابا واستکبر وکان من الکافرین، اس کو کافروں میں شمار کر دیا گیا. لیکن آج ہم کتنے سجدے نہیں کرتے تو ہمارے حالت کیا ہوگا؟ سوچنے کی ضرورت ہے. کیوں سوچنے کی ضرورت ہے؟ قیامت میں پہلا حساب ہوگا. حساب و کتاب کے لیے تو سوچیں. نماز پڑھے، اللہ کے مدد کے لیے نماز پڑھے. وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. اللہ نے کہا نماز اور صبر کے ذریعے، نماز وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، نماز اور صبر سے اللہ کی مدد حاصل کرو. آج مسلمان رسوا ہو چکے ہیں، ذلیل ہو رہے ہیں. کیا ہے وجہ؟ کیا ہے؟ اللہ کے سامنے سجدہ نہیں کرتے. اللہ کے سامنے سجدہ نہیں کرتے. ایک سجدے کی وجہ سے شیطان مردود ہو گیا. تو آج ہم کہیں اتنے سجدے نہیں کرتے تو ہماری حالت کیا ہے؟ یہ بات چیز سوچنے کی ضرورت ہے. آج کتنے ایسے لوگ ہیں لیکن مسجد اوپر ہو گئے، جماعت میں نماز بھی پڑھ رہے ہیں، لوگ دروس بھی چل رہے ہیں، صبح میں، شام میں، فجر کے بعد، عشاء کے بعد درس ہوتے ہیں، جمعہ ہو رہی ہے، سب کچھ چل رہا ہے. لیکن ان نمازیوں کو نمازیوں کا گھر کا دروازہ ابھی تک نہیں کھلا. جو لوگ گھر میں نماز پڑھ رہے ہیں، جو لوگ گھر میں نماز پڑھ رہے ہیں. ایک سخت بات کہہ کر اپنے اس خطبے کو ختم کرتا ہوں انشاءاللہ. سخت بات یہ ہے، اگرچہ کسی کو تکلیف ہو، مجھے کچھ اثر نہیں پڑتا ہے اس سے، کیونکہ کہتا ہوں وہی بات سمجھتا ہوں جسے حق کہ میں زہری ہلاہت کو کبھی کہہ نہ سکا. میں کڑوی اور زہریلی چیز کو اچھی اور میٹھی نہیں کہہ سکتا. ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں کہہ سکتا کہ اس طرح اچھی اچھی باتیں کہیں اور میٹھی میٹھی باتیں کہیں، کسی کو تکلیف دینے والی بات نہ کہیں. اچھا کہیں، اچھا کہیں گے لیکن ویسے انداز کے ساتھ جیسے لوگوں کو سمجھ میں آ جائے. بولو ایک بلاغت کی کتاب ہے عبدالرسول البلاغہ، 3 یا 4 سال پہلے ہم لوگ پڑھے تھے، اس کو اپنے 5 سال ہو گئے. اس میں بات کرنے کا ادب سکھایا گیا ہے. آدمی کو جیسے سمجھ میں آتا ہے اس کو ویسا سمجھایا جائے. آدمی کو جیسے بات سمجھ میں آتی ہے اس کو ویسے سمجھا جائے، ویسا انداز اختیار کیا جائے، ویسا انداز اختیار کیا جائے. جو لوگ سخت الفاظ ہیں، جو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ نہیں کرونا آ جائے گا اس لیے لگ جائے گا اس لیے بس نہیں ہے نماز پڑھو، ایسے لوگوں کو آپ دیکھیے بازاروں میں بڑی تعداد میں دکھائی دے گی. بازاروں میں کچھ نہیں ہوتا، مالوں میں کچھ نہیں ہوتا، دکانوں میں کچھ نہیں ہوتا، کسی مکانوں میں کچھ نہیں ہوتا، کہیں پر بھی کچھ نہیں ہوتا، لیکن مسجد آئے گے تو آپ کرونا لگ جائے. کیا مسلمانوں کو دعویٰ کرنے والے لوگ مسلمان، اس لیے گھروں میں نماز پڑھتے ہیں. ان لوگوں کو چاہیے گھروں میں نماز کس کے لیے؟ عورتوں کے لیے گھروں میں نماز. عورت کی افضل نماز گھر میں. اگر عورت مسجد میں آकर نماز پڑھتی ہے تو ٹھیک ہے. بخاری مسلم کی حدیث بھی ہے، بخاری حدیث نمبر 445 اور مسلم حدیث نمبر 900. اس کے علاوہ عبداللہ بن عمر ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے کہا اللہ کی بندیوں کو اللہ کے گھر جا کر عبادت کرنے سے نہ روکو. لیکن افضل نماز عورت کی گھر میں، مرد کی افضل نماز مسجد میں. جو آدمی یہ پسند کرتا ہے کہ گھر ہی میں نماز پڑھے، مسجد جانا اس کو پسند نہیں ہے، گھر میں نماز پڑھنا چاہتا ہے بلا عذر، یاد رکھیے بلا عذر، یعنی وہ تندرست ہے، فٹ ہے، اس کے ہاتھ سلامت ہے، پیر سلامت ہے، سر سلامت ہے، کچھ تکلیف نہیں ہے، فٹ رہنے کے باوجود گھر ہی میں نماز پڑھتا ہے. اس کے لیے چاہیے کہ وہ ایک برقع خریدے. برقع سمجھتے ہیں عورتیں جو پہنتے ہیں اوپر سے، جو بلیک کلر کا جو ہوتا ہے شال وغیرہ وغیرہ کے ساتھ، بس خرید کر وہ پہن کر بھی
اور پہن کر گھومے. کیوں؟ کیونکہ عورت کی نماز گھر میں ہے, مرد کی نماز مسجد میں ہے. لیکن مسجد کھلنے کے باوجود بھی ایسے مرد گھروں میں نماز پڑھتے ہیں, باقاعدہ اذان بھی سنائی دیتی ہے, ایک جگہ کی نہیں, دونوں تین مسجدوں کی آواز سنائی دیتی ہے, حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح سنائی دیتی ہے, پھر بھی گھر کا دروازہ ان کے نہیں کھلتا, نہیں کھلتا. ایسے لوگوں کے لیے چاہیے کہ وہ برقع خریدے, برقع خرید کر برقع پہن کر. آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو کئی بات پر عمل کرنے کی توفیق دے. ایک چیز کو آخر کی بات کہتا ہوں کہ مسجد کھل گئی ہے, مسجد میں آ کر نماز پڑھیں, کیونکہ ایسا نہ ہو کہ مسجد پھر بند ہو جائے, پھر آپ لوگوں کے لیے سجدہ کرنے کے لیے جگہ ہی نہ ہو, سجدہ کرنے کے لیے جگہ ہی نہ ہو. موجودہ حالات آپ دیکھ رہے ہیں, سن رہے ہیں, کئی جگہ ایسے ہیں جہاں پر مسجد ایک بھی نہیں ہے, جہاں پر جمعہ بھی نہیں ہو رہی. آپ دیکھیں یو پی بہار وغیرہ میں جمعہ نہیں ہو رہی, ممبئی وغیرہ میں نہیں ہو رہی. تقریباً ایک ہفتے سے پہلے وہاں پر ابھی تک لاک ڈاؤن چل رہا تھا ممبئی وغیرہ میں. اس لیے یہاں پر مسجد کھلی ہے, آئے مسجد میں آ کر نماز پڑھے, اللہ کے لیے نماز پڑھے, اللہ کے لیے سجدہ کرے, اللہ کے لیے رکوع کرے, اللہ کے لیے قیام کرے. آ کر مسجدوں کو آباد کرے, مسجدوں کے بند کرے, مسجدیں بند ہونے کے سبب نہ بنے, مسجد بند ہونے کے ہرگز سبب نہ بنے. اور کچھ اعلانات ہیں کہ دعا کی درخواست ہے. ایک صاحب بہت بیمار ہے, دعا کی درخواست کی ہے کہ اللہ تعالیٰ, اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شفا عطا فرمائے. اے اللہ, دنیا میں کتنے لوگ بیمار ہیں, انہیں شفا عطا کر, اور ان کے لیے جو خیر ہے وہ ان کے لیے خیر عطا کر. اے اللہ, دنیا میں جو مسلمان مصیبت میں مبتلا ہے انہیں مصیبت سے نجات عطا کر. اے اللہ, دنیا میں جو صرف جمعہ کی نمازی ہیں, اے اللہ دن میں 5 وقت نماز پڑھنے کی توفیق عطا کر. اے اللہ, ہماری نمازوں کو قبول کر. اے اللہ, ہماری عبادت کو قبول فرما. اے اللہ, ہماری نیکیوں کو قبول فرما. اے اللہ, ہمیں گناہ کرنے سے بچا. اے اللہ, ہمیں حرام کاموں سے بچا. اے اللہ, ہمیں شرک جیسی گندگی سے ہمارے دامن کو محفوظ کر. اب سب سے پہلے میں ایک آیت کریمہ کہ آپ لوگوں کے سامنے تلاوت کیا تھا جمعہ خطبہ شروع سے پہلے کہ اللہ نے کہا اللہ الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون اولئک هم المؤمنون حقا. کہ اللہ نے حقیقت مومن کون ہے؟ جو نماز قائم کرے اور اللہ تعالیٰ جو نے مال دیا ہے اس میں سے خرچ کرے. دیکھیے, یہ مسجد اللہ کا گھر ہے, مسجد اللہ کا گھر ہے, مسجد کے لیے تعاون کرتے ہیں, کیونکہ مسجد ایک ایسا اللہ کا گھر ہے جہاں پر آپ کا جو مال ہے وہ خرچ ہو سکتا ہے, آپ کا جو مال ہے وہ خرچ ہو سکتا ہے. محشر کی میدان میں جب کھڑے ہوں گے, قیامت میں جب کھڑے ہوں گے, آپ کے پاس کیا رہے گا؟ ATM کارڈ رہے گا, کس کے بینک کا, کرناٹک بینک کا, ایکسس بینک کا ATM کارڈ, یا آپ کے پاس جو کار ہو, جو بائک ہو, جو گاڑیاں ہیں وہ رہیں گے ساتھ میں, یا آپ کے پاس کچھ رہے گی. جو یہاں پر خرچ کریں گے وہ آپ کے ساتھ وہاں پر آئے گا, وہاں پر آپ کے ساتھ آئے گا. آپ کی نیکیاں کوشش کریں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کریں. مسجد میں پیسہ لگانا صدقہ جاریہ ہے, صدقہ جاریہ ہے. اگر آپ کے نام کی ایک بھی اینٹ اگر مسجد میں لگتی ہے, مسجد میں کام آتی ہے آپ کا پیسہ, تو آپ کا صدقہ جاریہ ہوگا. اس لیے مسجد کا تعاون کریں, تعاون کر کے اپنے آخرت کو سنواریں. ایسا نہ سوچیں کہ مسجد میں تعاون کرنے سے, مسجد میں پیسہ ہے, جو مال ہے اس کو خرچ کرنے سے مسجد والوں کا فائدہ ہوگا. نہیں, آپ کے خود کا فائدہ ہے, وہ آپ کے خود کا فائدہ ہے, کیونکہ وہ خود آپ کے اکاؤنٹ میں نیکیاں جاتے ہیں, اس کی نیکیاں آپ کو ملیں گی, ضرور ملیں گی. اچھی نیت سے اللہ کے راہ میں خرچ کریں. واللہ لا يحب المفسدين, واللہ لا يضيع اجر المؤمنین. اللہ تعالیٰ مومنوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا. یہ نیک کام اجر ہے, صدقہ و خیرات اجر ہے, نیکی ہے. نیکیوں کو کریں اور نیکیوں کو ضائع ہونے کے امور سے بچیں. آخر اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم مسلمانوں کو ایک عمل کرنے کی توفیق دے اور کہیں بھی بات پر عمل کرنے کی توفیق دے. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.